اب ہمارے ایک استاذ بڑی شاندار بات کہتے ہیں، علم جو حاصل ہوتا ہے، چاہے دین کا علم ہو، چاہے میڈیکل سائنس کا علم ہو، چاہے انجینئرنگ کا علم ہو، علم سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے، سلیبس سب کا ایک جیسا ہے. دیکھو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن عربی گرامر آپ کو پڑھنی پڑے گی، اور وہ عربی گرامر پوری دنیا میں سیم ہے. عربی زبان ایک ہے نا، تو گرامر پوری دنیا میں کیا ہے؟ سیم ہے. ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربان. پوری دنیا میں ایک ہی گردان ہے. یہ میں سنانا شروع کروں آدھے گھنٹے تک سناتا رہوں میں آپ کو. اضرب اضربانی اضربون اضربین اضربانی ازارب ازیربن ازیربتن، کمپیریٹیو ڈگری ہے. تو یہ گردانیں شروع ہوتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی. یہ پوری دنیا میں سیم ہے. ضربا کا مطلب پوری دنیا میں سیم ہے، ضربا کا مطلب پوری دنیا میں سیم ہے. ضاربن ضاربانی ضاربون ضربتن ضرابن ضربن ضربن ضرباء ضربان ضرابن ضروبن اضرابن ضاربتن ضاربتان ضاربتین ضارباتن ضوارب ضربن زویربن زویربتن. یہ اس میں فاعل کی گردان ہے. اس میں مفعول کی ہے مضروبن، جس کو مارا جائے اس کو مضروب کہتے ہیں. مقتول جیسے مضروبن مضروبانی مضروبون مضروبتن مضروبتان مضروباتن مضارب مزیریب مزیریبتن. یہ گرامر ہے عربی، اس کی اکائی ہے پہلی. اور آج کل بڑے بڑے اسکالرز جو آ رہے ہیں نا، جو آپ کو قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، ان کو عربی گرامر کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آئی نو ہے نا انگلش میں، کہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. تو ایک صاحب ایسی غلطی کر رہے ہیں جیسے ایک آدمی کہے کہ ایک روایت میں آئی نو آتا ہے، ایک میں آئی کنو آتا ہے. یعنی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور ایک میں آتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا. حالانکہ یہ الف ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے، باسمک کا لفظ ہی غلط ہے. لیکن بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہم باسمک اور ایک میں آتا ہے اللہم بسمک. او بھائی اللہم باسمک نہیں ہوتا، اللہم بسمک ہی ہوتا ہے. کسی حدیث میں باسمک نہیں ہے. وہ الف ایک میں لکھا رہ گیا، ایک میں نہیں لکھا رہ گیا، تو اس کو محترم نے بنا دیا کہ ایک میں باسمک ہے اور ایک میں بسم. اور ایسے لوگوں کے فالوورز آپ دیکھو ملینز میں ہیں، بہت بڑے محقق ہیں. جو عربی کی الف بے بھی جانتا ہے وہ کہے گا یار اس کو تو عربی کی الف بے نہیں پتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بولیں کہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ آئی نو یو، ایک نے لکھا آئی کو نو یو. دونوں روایتیں ہیں. ایک نے لکھا ہے کہ آئی ہیو اے نائف، ایک نے لکھا آئی ہیو اے کنائف. ایک نے لکھا آئی ہیو نالج، ایک نے لکھا آئی ہیو کنالج. دونوں روایتیں ملتی ہیں. او بھائی ایک کے لکھنا بھول گیا ہوگا ہے نالج ہی، وہ بھی نالج یہ بھی نالج. لیکن چونکہ جن میں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ عامی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے ان سے بھی بڑے فارغ ہوتے ہیں، تو سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ بھائی ریفرنس کیا زبردست بخاری کا ریفرنس ہے یار. بسمیکا والی حدیث کا بھی ریفرنس دے دیا اور بی اسمیکا والی حدیث کا بھی ریفرنس دے دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن حدیث پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں نا علم علماء سے سیکھو، تو لوگ کہتے ہیں کیا علماء اجارہ داری ہے قرآن و سنت پہ؟ بھائی دین کا علم جہاں سے ملے لے لو. نا 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 نا، میڈیکل سائنس کا علم جہاں سے ملے کیوں نہیں لے لیتے ہیں بھائی؟ علاج جہاں سے چاہے کیوں نہیں کرا لیتے؟ دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہے کہ علم دین کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن حاصل تو کرے نا. وہ حاصل کیے بغیر لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا. جس کو بسمیکا اور بی اسمیکا کا فرق معلوم نہ ہو، اس کو فالو کرنا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. چاہے وہ کتنے زبردست لیبل لگا رہا ہو، وہ آپ کو لگے گا کیونکہ آپ نے اتنا بھی علم حاصل نہیں کیا. تو دین علماء سے ہی سیکھا جائے گا. ہاں علماء میں غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہیں، 1 نمبر بھی. حکیموں میں 2 نمبر بھی ہیں اور مادہ فاسدہ نکالنے والے بھی ہیں. 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی، ہر طرح کے ہیں. ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. سیاستدانوں میں ہوتے ہیں، فوج میں ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں ہوتے ہیں، ججز میں ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں 100% 1 نمبر ہو. سمجھتے ہو؟ شوہروں میں بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی، اور بیویوں میں بھی ہوتی ہیں 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی. شادی کر لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ٹھاک مہر دیکھ دیا کروڑوں روپے میں تحفظ کے لیے.
بیگم اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. ہمارے پاس کیس آتے ہیں, پورا مکان لکھ دیا تھا, اس کے نام کر دیا تھا, کیونکہ لڑکی والے کہہ رہے تھے ہمیں تحفظ چاہیے. اس مکھنچو کو یہ نہیں پتا کہ تجھے بھی تو تحفظ چاہیے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابے اس لڑکی والوں کو تحفظ چاہیے تھا, اعتماد چاہیے تھا کہ بندہ 2 نمبر نہ ہو, کہیں طلاق نہ دے دے. تو آپ نے پورا بنگلہ لکھ دیا تاکہ یقین آ جائے کہ میں طلاق دینے والا نہیں ہوں, ورنہ بنگلہ دینا پڑے گا. تو آپ کو تو تحفظ چاہیے تھا. لوگ آ کے پھر رو رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے, حضرت اتنا سونا لے کے بھاگ گئی. میں نے کہا اتنا گولڈ لکھا کیوں تھا بھائی, دیا کیوں تھا؟ کہہ رہے ہیں تحفظ کے لیے. ان کو ڈر تھا میں اجنبی آدمی ہوں. میں نے کہا یہ ڈر آپ کو نہیں تھا؟ کہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. لکھ دیا پورا مکان, گولڈ پکڑا دیا, شادی ہوئی, بیگم صاحبہ اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو عدالتوں نے شارٹ کرنا بہت آسان کر دیا ہے. فوراً جائے کورٹ میں, کورٹ کھلا کی ڈگری پکڑائے گی, وہاں سے جائے کسی اور سے شادی کرے, شادی کرتے ہی کسی اور سے کر لے, پھر کسی اور سے کر لے. قانونی تحفظ ہوگا اس کو, ٹھیک ہے نا, قانونی تحفظ. حکومت نے اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا کہ بہت اچھا کر رہی ہو آپ. آپ دیکھیں 20-30 سالوں میں ہمارا فیملی سسٹم گیا تیل لینے. جو 4 مکھنچو بچ جائیں گے دنیا میں شریف سے, بے وقوف سے, باقی سب برباد. جب ظاہر ہے عورتیں یہ 2 نمبریاں کریں گی عدالتی خلا سے, تو پھر مرد بھی یہی کریں گے. وہ کہیں گے بھائی کسی پہ بھروسہ ہے نہیں. ابھی تو مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے شادی کی تو جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میرے نکاح سے دور نہیں جائے گی. جب مرد کو پتا ہے کبھی بھی جا سکتی ہے, تو پھر مرد بھی شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا, اور وہ بھی رسک پہ ہوگا کہ یار اتنا دل لگانے کی بیگم سے ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا میرا میٹر گھوم گیا, اس کو غصہ آ گیا بھاگ جائے گی, تو اتنی ہی اس پر عطائیں کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. یہ جو پرانے زمانے میں ہوتا ہے نا, بیگم کے نام پوری جائیداد کر دی, کیونکہ پتہ ہے یار بیگم کہاں بھاگے گی, پہلے مر گئی تو میرے بچوں کے پاس وراثت آئے گی, نہیں مری تو بیگم کا مال میرا مال. اس طرح لوگ محبتوں میں کرتے تھے. اب نہیں کریں گے. اب پتہ ہے یار میں نے دے دیا اس کو, تو عدالت سے کھلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ. تو وہ جو رشتہ تھا نا, ریلیشن, وہ کہاں گیا ہے آج کل؟ بولو نا, ختم. اور یہ ہونے والا ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, مگر نہ اسلامی نظریاتی کونسل کان دھر رہی ہے, نہ مسجد کے خطبہ اس پہ بات کر رہے ہیں, نہ عدالتوں میں اس پہ, نہ اسمبلیوں میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہمارے سیاسی لوگوں کے یہ مسائل ہیں ہی نہیں. تو بس جس پہ بھگتتی ہے وہ روتا ہوا آتا ہے میرے پاس, مفتی صاحب میں نے اچھی بھلی شادی کی تھی, اچھی بھلی میری بیوی تھی, ایک دن مجھے کچھ ناشتہ دیر سے بن کے میرے غصہ آ گیا تھا, اس وقت میں پان کھانا بھول گیا تھا, نسوار رکھنا بھول گیا تھا, اس وقت جو ہے نا ہو جائے لوگوں کے ساتھ, غصہ آ گیا تھا, میں نے غصے میں 2-4 الفاظ بول دے, میگا مارکیٹ سے شارٹ, اور بالآخر عدالت سے کھلا لے کے کہیں اور بچے بھی گئے. تو اس پہ گزر رہی ہوتی ہے کہ ایک دن پان نہ کھانا, نسوار نہ رکھنا مجھے کتنا مہنگا پڑ گیا. تو جس پہ آپ پہ اللہ نہ کرے جب گزرے گی, پھر آپ بولو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہو یار, تو بہت معاملہ خراب ہو گیا. خیر بہت ہی دائیں بائیں چیزیں جا رہی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے مریضوں کے بارے میں کہ یہ کمبخت کس گردے کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, یا اس کے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے بھی کیا وہ اس کا علاج کرے گا؟ بولو, نہیں کرے گا. تو اس طرح یاد رکھیں, علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں, دین کا علم سب عربی گرامر پڑھتے ہیں. جو واقعی عالم ہیں, جو نہیں ہیں وہ تو یہ نہیں چیزیں نہیں پڑھتے, وہ صرف اردو کتابیں پڑھتے ہیں, ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا, اور عوام کو ایسا بیوقوف بنایا کہ تفسیر سب پڑھتے ہیں. تفسیر بھی ایک جیسی ہے, مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر, سب ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں تفسیر کی. علامہ آلوسی کی عربی تفسیر ہے بہت شاندار, روح المعانی. اور اللہ بھلا کرے حدیث سب ایک جیسی پڑھتے ہیں, بخاری ہے, مسلم ہے, صحاح ستہ کی کتابیں ہیں, ان میں حدیثوں میں تکرار بھی ہے, وہ سب سیم پڑھتے ہیں. فضائل میں کتاب ریاض الصالحین سب سیم وہی پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. عربی ادب پڑھا جاتا ہے, وہ بھی کتابیں تقریباً ایک جیسی ہیں.
تو علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں